ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے کا ذکر ہے کہ فلسطین کے ایک شہر میں دو سکے بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام یہودا تھا اور دوسرے کا قطروس۔ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا اور دونوں ایک ہی باپ کی شفقت کے سائے میں جوان ہوئے تھے۔ اس طرح کہنے کو تو وہ ماں باپ دونوں کے نسبت سکے بھائی تھے، لیکن دونوں کے مزاج اور عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہودا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، بڑا ایماندار، پرہیزگار، رحم دل اور صحیح آدمی تھا، جبکہ قطروس اللہ کو نہیں مانتا تھا اور بڑا ظالم، تنگ دل اور مغرور شخص تھا۔ ان کا باپ بہت دولت مند آدمی تھا اور بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو دونوں بھائیوں نے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت، جائیداد آپس میں تقسیم کر لی اور دونوں اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ یہودا اتنا زیادہ مال دولت پا کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، میں اپنی دولت تیری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کروں گا، ہمیشہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں گا اور تیری عبادت کرنے میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا مال کھلے دل سے محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو تکلیف اور دکھ میں مبتلا دیکھتا تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ کوئی سوالی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا، یہاں تک کہ اس کی تمام دولت نیکی کے کام کرتے کرتے ختم ہوگی اور وہ قریب قریب مفلس ہو گیا۔ لیکن اس کا دل بالکل مطمئن رہا۔ غریب اور حاجت مندوں پر اپنی دولت خرچ کر کر اس کو جو سچی خوشی حاصل ہوئی، دولت کو سنبھال کر رکھنے سے کبھی نہ ملتی۔ جو کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس رہ گیا تھا وہ صبر شکر کے ساتھ اس پر گزارا کرتا رہا۔ دوسری طرف قطروس کو جو دولت ملی اس نے اس کو لوہے کے صندوقچوں میں بند کر دیا اور ان کو تالے لگا دیے۔ کوئی غریب اور حاجت مند اس سے کچھ مانگتا تو وہ اس کو جھڑک دیتا اور ایک پیسہ تک نہ دیتا۔ اس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، لیکن اپنی دولت کے نشے میں اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ خرچ کر کے لمبے چوڑے رقبے پر 2 باغ لگائے۔ ان میں انگور کی بے شمار بیلوں کے 7 قسم قسم کے پھل درخت لگائے۔ دونوں باغوں کے درمیان سڑک بنائی، ان میں پانی کی نہریں جاری کی۔ سڑک اور نہر کی جانب کھجور کے درخت لگائے۔ اس طرح باغ جنت کا نمونہ بن گیا۔ ان کی سرسبزی اور رونق دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ ان باغوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قطروس کو جو نعمت عطا کی تھی وہ اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہتا کہ یہ باغ میں نے اپنی محنت اور دولت سے بنائے ہیں، اللہ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک دن قطروس کا بھائی یہودا اس حال میں اس سے ملنے آیا کہ اس نے معمولی سادہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ قطروس نے گردن اکڑ کر اس کی بڑی حقارت سے دیکھا اور کہا، تمہیں جو دولت اور جائیداد ملی تھی وہ کدھر گئی؟ تم نے سب ضائع کر دی، اس لیے تم مفلس ہو اور دکھی سکھی کھا کر گزارا کرتے ہو۔ میری طرف دیکھو، میں بے حساب مال و دولت اور ان باغوں کا مالک ہوں۔ میرے کتنے ہی نوکر چاکر ہیں۔ میرے باغوں کے درختوں میں ہر سال خوب پھل آتا ہے اور اس سے بیچ کر میری دولت اور بڑھ جاتی ہے۔ ان درختوں پر ہمیشہ بہار آتی رہے گی اور تم ہمیشہ مفلس کی حالت میں ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ یہودا نے اس سے کہا، تو تم اپنے مال و دولت پر مت اترو، ایک دن میں بھی تم بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اس کا حساب ہوگا۔ تم ہر وقت اپنے مال اور باغوں کی حفاظت کی فکر میں رہتے ہو، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی کوئی فکر نہیں اور میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہوں۔ قطروس نے کہا، یہ سب باتیں تم لوگوں نے اپنے پاس سے بنا رکھی ہیں، مرنے کے بعد حساب والی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بھلا مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ کیسے زندہ کر کے اس کا حساب لیا جا سکتا ہے؟ اگر میں تمہاری بات مانوں پھر تم بھی میری مانو کہ اگر تمہارے اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ دنیا میں مجھے اتنی دولت اور جائیداد، تو مرنے کے بعد بھی مجھے اس سے زیادہ جائیداد اور دولت اور باغ دے گا۔ یہودا نے قطروس کی
ہر دری پر افسوس کرتے ہوئے کہا، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ تم اس کا انکار اور اس کی ناشکری کرتے ہو۔ تم مجھ میں مفلس کا طعنہ دے کر اپنی دولت مندی پر اکڑ رہے ہو، لیکن میں اس مفلسی میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے کہ میرے دل اور میری روح کو سکون اور اطمینان حاصل ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے اس سے زیادہ مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں۔ تمہارے ہیرے موتی میرے نزدیک پتھر کے ٹکڑے ہیں۔ تمہارے یہ باغ میرے نزدیک اس گھاس کی طرح ہیں جو زمین پر اگتی اور بڑھتی رہتی ہے اور پھر ایک دن خشک ہو کر بھوسا بن جاتی ہے۔ یہودا نے اس طرح اور بہت سی باتیں کی اور بہت کوشش کی کہ طروس کسی طرح سیدھے راستے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے، لیکن طروس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا۔ وہ یہودا کی ہنسی اڑاتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا کہ نہ میرے مال و دولت کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی میرے باغوں کی سرسبزی اور شادابی کبھی ختم ہوگی۔ آخر یہودا اس کی طرف سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ کرنا خدا کا کہ ایک رات کو معلوم نہیں اللہ کی طرف سے باغوں پر کیسی آفت آئی کہ وہ تباہ برباد ہو گئے۔ نہ نہر اور سڑک باقی رہی اور نہ ہی کوئی درخت باقی رہا۔ اس راس بستی کے لوگوں پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ کسی کو اس بربادی کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ طروس صبح اٹھ کر ہر روز کی طرح سیر کے لیے دونوں باغوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اس نے جو کچھ دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باغوں کی جگہ مٹی کے ڈھیر پڑتے تھے، نہ کوئی انگوروں کی بیل نظر آتی اور نہ کوئی درخت۔ ہر شے برباد ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی دولت اس کے باغ تھے، ان کے برباد ہونے سے اس کی دولت بھی برباد ہوگی۔ اب اس کی اکڑی ہوئی گردن جھک گئی۔ اسے یہودا کی باتیں یاد آنے لگی اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں نے یہودا کی بے عزتی کیوں کی اور اس کی باتوں کو ہنسی میں کیوں اڑایا۔ طروس کی زبان پر اب بار بار یہی الفاظ آ رہے تھے، کاش میں نے اپنے بھائی کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے اپنی دولت غریبوں اور حاجت مندوں کو جولیوں بھر بھر کے دی ہوتی، کاش میں نے اپنے اللہ کو سب کا خالق اور مالک ہے نہ بلایا ہوتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب چڑیوں چگی کھیت، پھر پچھتاوا کیا ہوتا۔ طروس کے پچھتاوے اور توبہ کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہاں، ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، حاجت مندوں کے دل کھول کر مدد اور خدمت کرنی چاہیے، اور غرور تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔